Interpretation of Quranic text, everybody explains his own way. دیکھیے اصل میں ایک ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش نفس سے قرآن کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ جرم ہے. باقی غلطی لگنا، فہم کا اختلاف ہو جانا، یہ تمام انسانوں کے اندر موجود ہوتا ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. کائنات ایک ہے نا، سب کنکریٹ صورت میں ہمارے سامنے ہے، لیکن پرانے زمانوں نے اور طرح سے سمجھا، جدید زمانے میں اور طرح سے سمجھا. تو جیسے جیسے ہمارا ذہن تبدیل ہوتا جاتا ہے، علم بڑھتا جاتا ہے، ہماری فہم فرق آتا جاتا ہے. ایک زمانے میں نیلا آسمان چھت سمجھا جاتا تھا پکی، اب سمجھا جاتا ہے. ایک زمانے میں زمین اس طرح کہیں ٹکی ہوئی سمجھی جاتی تھی، اب وہ فضا میں تیرتی ہوئی سمجھی جاتی ہے. وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن ہمارا فہم بدل گیا ہے. تو اس وجہ سے جیسے جیسے ہمارا علم بہتر ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے یا مختلف ہوتا ہے تو فہم بھی بدل جاتا ہے. بس ہمارے ہاں کوئی کرونا کے شروع کے زمانے میں ایک بحث بڑی گرما گرم ہوئی سوشل میڈیا پہ کہ قرآن مجید کے مطابق زمین جو ہے وہ ساکن ہے، یاد ہوگا. تو وجہ کیا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے کے لوگوں کی تفسیر جو ہے اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور کچھ بھی نہیں. اس زمانے میں جو زمین کا تصور تھا اس کے مطابق تفسیریں کی گئی تھی قرآن کی آیتوں کی. قرآن مجید اس بات سے خالی ہے کہ کہیں اس نے کہا ہو کہ زمین چل رہی ہے یا رکی ہوئی ہے، خالی. قرآن مجید بڑی معجزانہ زبان استعمال کرتا ہے، حیرت انگیز. میرے پاس ایک نوجوان پاکستانی تھے لیکن ہالینڈ میں ان کی ایجوکیشن ہوئی تھی. تو ان کے والد اور ان کے دوست میرے پاس لے کر آئے اس کو، کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو دوست جو تھا وہ میرا محلے دار تھا، وہ اس لیے مجھے جانتا تھا، لیکن اس کے والد مجھ سے واقف نہیں تھے. تو اس نے آ کے سب سے پہلے جو گفتگو کا آغاز کیا، اس کے والد اسے لے کر آئے کہ اس کا ایمان بچایا جائے. پتہ نہیں بچا کہ نہیں بچا، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ قرآن مجید میں اتنی غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں کہ اللہ کی کتاب کیسے مانا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا ہاں، قرآن مجید میں ایک بھی غلطی ہو جائے تو اللہ کی کتاب نہیں رہے گی، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہے کہاں پہ؟ اس نے کوئی حوالے دیے، میں نے جواب دیتا گیا. لیکن آخر پہ میں نے اسے کہا کہ تم پتہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کچھ ترجموں کی غلطیاں ہیں. ترجمہ اگر 100 سال پہلے ہوا ہے تو اس نے اپنے علم کے مطابق ترجمہ کر دیا ہے، اور اگر تفسیر کر دی ہے تو تم نے سمجھا کہ قرآن کی یہ بات ہے. تو اور بعض باتیں قرآن کی اردو میں بیان نہیں ہو سکتی، بعض انگریزی میں بیان نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. سورہ لقمان کی میں نے آخری آیت نکال لی. میں نے کہا دیکھو اس کا یہ آیت ہے، اس آیت کے بارے میں تفسیر یہ کی جاتی ہے. وہ آیت یہ ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. مشہور بات ہے. ان میں کیا کیا ہے؟ بارش، قیامت کا علم، بارش، رحم مادر میں کیا ہے، کل کوئی کیا کام کرے گا کمائے گا، اور کس علاقے میں جا کر مرے گا. یہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہماری تفصیل یہی ہے. یہاں تک کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنی سخت تفسیر کی گئی ہے اس آیت کی. میں نے کہا آ جاؤ. میرے پاس 2-3 تراجم تھے، میں نے کہا سامنے رکھ لو. آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اب غور کیجئے گا. قرآن مجید کے الفاظ کا چناؤ معجزانہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. پہلا جملہ یہ ہے. اللہ بارش نازل کرتا ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا. کوئی نہیں جانتا کہ کس سر علاقے میں جا کر مرے گا. صرف 3 چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. کل کوئی کیا کمائے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کون کس علاقے میں جا کر مرے گا. بیچ میں 2 چیزوں کا ذکر یوں ہے، اللہ بارش نازل کرتا ہے، ینزل الغیث. یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی. اور یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا رحم مادر میں کیا ہے. کہا اللہ جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے. کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا 1400 سال بعد یہ 2 چیزیں جان لی جائیں گی. نہیں الفاظ بولے وہ، حیرت انگیز. وہ کہتا ہے واقعی مجھے دکھائیں. میں نے کہا دوبارہ پڑھ لو.
کہتا میری اردو کمزور ہے، میں انگلش کی ٹرانسلیشن آ کے پڑھ لوں. اور پھر میں نے بتایا کہ دور جدید کے مفسر ہیں مولانا امین حسن اصلاحی، ترجمہ ٹھیک کر رہے ہیں، تفسیر نیچے وہی لکھ رہے ہیں اللہ کے سوا 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا. آج سے 60-70 سال پہلے انہوں نے تفسیر لکھی ہے. تفسیر آج بھی غلط ہو رہی ہے، ترجمہ آج بھی ٹھیک ہو رہا ہے. تو جتنے ترجمے میرے پاس تھے سب نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا تھا، تفسیر نیچے یہی لکھی ہوئی تھی کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا. حد یہ ہے کہ میرے اپنے استاد یہی تفسیر کرتے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب، کہ اللہ کے یہ علم کا بیان ہے، اللہ کے سوا یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں رحم مادر میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا. تو صرف 3 چیزیں ہیں جس میں اللہ نے کہا کوئی نہیں جانتا. 2 چیزوں کا ذکر علم کے اعتبار سے کیا ہی نہیں ہے. سر تفسیر کا غلط ہو جانا یہ نام قابل معافی جرم؟ جی ہاں، قابل معافی جرم ہے، نہ قابل معافی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر زمانے، مثلاً مجھے یہ سوال کیوں پیدا ہو گیا، میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ بزرگ کیوں کر رہے ہیں یہ تفسیر. آیت کا سیاق و سباق علم والا ہے، علم ہی کی بات ہو رہی ہے. آیت جہاں ختم ہوتی ہے واللہ علیم خبیر، مجبوری یہ ہے، تو ان کی غلطی نہیں ہے. اللہ نے الفاظ چنے ہیں علم کے اعتبار سے ہی، لیکن بتا دیا کہ میں کلام الہی ہوں. یہ 2 لفظ کل دوسرے معنی مشکل پیدا کر دیں گے، وہاں علم کا ذکر نہیں کیا. تو اس لیے اس آدمی نے بالکل یعنی اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا. جب یہ آیت میں نے کہی، کہتا یہ تو واقعی معجزہ لگ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے والا آدمی یہ جملہ نہیں بول سکتا. علم کے کنٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے کہ علم کتنا کامل ہے اللہ تعالیٰ کا. 2 چیزوں میں بات دوسری بدل دی، الفاظ بدل دیے. جا کر خود دیکھ لیجئے گا، قرآن میں سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، حیرت انگیز الفاظ کا چناؤ ہے. قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو میں اللہ کی کتاب مانتے پر یقین رکھتا ہوں، لیکن یہ آیت تو ایسی ہے کہ ایسے روشن ستارے کی طرح، بالکل پانی نہیں پڑنے دیتے اللہ تعالیٰ کوئی غلط بات منسوب ہو جائے اس کی طرف. دیکھیے یہود حامان کو فرعون کے 200 سال بعد مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون نے حامان سے کہا، کئی صدیوں تک قرآن کے اس بات کا مذاق اڑایا جاتا رہا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی لگ گئی تھی کہ حامان جو ہے وہ فرعون کے زمانے کا وزیر، حالانکہ وہ بعد کا تھا. اب کتبوں سے معلوم ہوا ہے کہ فرعون ہی کے زمانے کا وزیر تھا، بعد کا نہیں تھا. قرآن مجید حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کو فرعون کہتا ہے، حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ مصر کو ملک کہتا ہے. بائبل کو دیکھ لیجئے کہ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کو بھی فرعون کہہ رہی ہے اور حضرت یوسف کے زمانے کے بادشاہ کو بھی فرعون کہہ رہی ہے. اب معلوم ہوا کہ ایسا نہیں تھا. حضرت یوسف کے زمانے میں بادشاہ مصر کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا، بادشاہ ہی کہا جاتا تھا. اتنی باریکی بینی ہے کہ میں نہیں بولا بس فرعون. میں نے شروع کے زمانے میں طالب علمی کے زمانے میں کہہ دیا یوسف کے زمانے کا فرعون. بعد میں مجھے خیال ہوا اللہ تعالیٰ تو فرعون نہیں کہہ رہے، بادشاہ کہہ رہے ہیں. تو اب تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں. تو خدا تعالیٰ نے اتنے عجیب، یعنی اس زمانے کی تاریخ ساری گواہ ہے. وہ زمانے کا علم گواہ ہے کہ زمین چلتی ہے، رکی ہوئی ہے، سورج چل رہا ہے. قرآن میں نہیں لکھا کہ زمین رکی ہوئی ہے، خالی ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. چناؤ ایسا الفاظ کا ہے، باتیں اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس زمانے کا آدمی اپنے فہم سے لے کر بیٹھا ہوا ہے. ہمارے زمانے کا آدمی، اب ہمارے سامنے سوال آ گئے سائنس کی وجہ سے، تو اس لیے ہمیں تسلی ہو گئی کہ اچھا قرآن مجید نے ایسا کام کیا ہے، کمال ہے.